بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست شیخ راحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ راحیل آفیشیل۔ دوستو، آج کل ہمارا ملک پانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ وقت ان تمام متاثرہ بہن بھائیوں کو یہ احساس دلانے کا ہے کہ اس مشکل وقت میں تمام پاکستانی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ وقت اپنے دلوں کو بڑا کرنے کا ہے۔ یہ وقت اپنے احساسات میں نرمی لانے کا اور محبت کا اظہار کرنے کا ہے۔ لیکن ناظرین، انتہائی افسوس اور ندامت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حالات اس کے برعکس ہیں۔ ناظرین، صرف بلوچستان اور سندھ کو ہی دیکھ لیں تو اس میں کروڑوں خاندان بے عیار و مددگار کھلے آسمان تلے صرف حکومتی امداد کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن وہ شاعر نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ جو قوم نہیں ہوتی حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکمی فقط اس کی سزا ہے۔ ناظرین، یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اس وقت کہ جس وقت میں قوم پانی میں ڈوب رہی ہے وہ قطر کے دورے پر ہیں، اور اتنا کوئی ضروری کام نہیں تھا انہیں ناظرین کہ جو اس آفت سے بھی زیادہ ضروری ہو۔ ناظرین، وہ صرف ہوائی اڈے، ایئرپورٹ، اس کا سودا کرنے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ بے حسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ناظرین، ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی، ناظرین کس کی بے حسی کا جب جو ہے وہ تذکرہ کیا جائے۔ ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی اس وقت کینیڈا میں ناگرا فال میں انجوائے کر رہے ہیں، اور بے حسی چیک کیجئے کہ وہ اپنی وہاں کی پکچرز بھی اپلوڈ کر۔ ناظرین، کس کو کہیں؟ کس کو کہیں ناظرین؟ جو یہاں موجود ہیں ان کو کہیں تو ان کی بھی سن لیں۔ فریال تالپور صاحبہ، ان کے ہسبینڈ منور تالپور صاحب زلزلہ زدگان میں جا کر ایک بہت خطیر رقم ان میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ناظرین، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ لیجئے کہ کہیں آپ کو وہ سن کر غش نہ آ جائیں، خوشی سے نہال نہ ہو جائیں کہ جنہوں نے بچپن سے اس ملک کو لوٹا ہے اور آج اس ملک پہ ناظرین ایک آفت آن پڑی ہے، ایک اللہ کریم کی آزمائش آ پڑی ہے، جو ساری عمر اس ملک کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج جب اس ملک پہ برا وقت آیا ہے تو وہ صرف 50 روپے، ناظرین 50 روپے، ناظرین 50 روپے کی خطیر رقم وہ سیلاب زدگان میں تقسیم کر رہے ہیں، اور انتہائی ڈٹائی کے ساتھ، ڈٹائی بھی شاید چھوٹا لفظ ہو، بے شرمی کے ساتھ ناظرین وہ ویڈیو کیپچر کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ملک میں جب بھی حالات خراب ہوئے ہیں، ہمارے پاک فوج کے جوان ہمیشہ کی طرح آگے بڑھ کر اپنی خدمات پیش کرتے آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے ریسکیو کے جوان جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر ان پریشان حال لوگوں کی جان بچائی ہے، پوری قوم ان جوانوں کو سلام پیش کرتی۔ ناظرین، یہ سیلاب، یہ پانی، یہ تباہی، یہ ایسے ہی نہیں آئی۔ ناظرین، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ناظرین،
یہ اللہ کریم کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ یہ وقت بے حسی اور دکھاوے کا نہیں ہے، یہ وقت اللہ کریم کے حضور اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی توبہ کا وقت ہے۔ ناظرین، توبہ تو دور، ہم ان حالات سے، ان واقعات سے کوئی نصیحت بھی نہیں پکڑ رہے، ہم ان سے ڈر بھی نہیں رہے۔ توبہ تو دور، ہمیں اس ناراضگی اور تباہی سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ ناظرین، ہم صرف دنیا کا مال بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اشیائی خرد و نوش مہنگی ہو گئی ہیں، ناپید ہو گئی ہیں۔ ناظرین، جو خیمہ 3000 روپے کا تھا اب وہ 9000 روپے کا ہے۔ ناظرین، جو ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک عام مارکیٹ میں اویلیبل تھی اب وہ ناپید ہو گئی ہے۔ ناظرین، لوگ اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے کفن ڈھونڈ رہے ہیں، مارکیٹ میں کفن نہیں ہے۔ ناظرین، پلاسٹک کی تھیلیوں میں تدفین کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، کیا ہمیں موت کا ڈر نہیں رہا، یا پھر اللہ کریم نے ہماری رسی دراز کر دی ہے؟ ناظرین، اگر ایسا ہے کہ ہماری رسی دراز ہو گئی ہے تو ناظرین پھر کائنات کی کوئی چیز ہمیں سدھار نہیں سکتی سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کریم سے اپنی معافی، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی کی ہوئی غلطیوں کی معافی مانگیں، اپنے کردار کو سدھارنے کی دعا مانگیں، اپنے فوج شدگان کی بخشش کی دعا مانگیں، اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان سلامت رہنے کی دعا مانگیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ شاید یہ بات میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو، شاید ہماری اس بات سے ان کا بھلا ہو جائے، ان کا فائدہ ہو جائے جو ہمارے انتظار میں ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ اچھا کر سکیں۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا اور تمام امت کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کریم تمام امت کے فوج شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم قیامت تک کے جو فوج شدگان ہوں گے اللہ کریم ان تمام کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔